السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر احمد ریحان خان امریکہ کی ریاست ورجینیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا بابر اعظم پر کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کی اوورال فارم نہیں لگ رہی اسپیشلی ٹیسٹ میں۔ اس پہ ہم بات کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ ماضی میں جو بہت بڑے سپر سٹارز تھے ان کے ساتھ بھی کیا ایسا ہوا اور وہ کس طرح باہر آئے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر اعظم پاکستان کا ون آف دا بیسٹ بیٹسمینس اکراس آل فارمیٹس۔ آپ ان کی ٹیسٹ کی پرفارمنس دیکھ لیں، ابھی ڈسپائٹ کہ ان کو اتنا ڈکلائن آیا پرفارمنس میں، اس کے باوجود 9 سینچریز ہیں، 45 کی تقریباً ایوریج ہے۔ اور اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ بڑا کہتے ہیں، اور میں ایک اور ویڈیو میں اس میں ذکر کروں گا کہ جی زم بابر ہیں وہ، لیکن ان کی سب سے زیادہ ایوریج آسٹریلیا کے خلاف ہے ٹیسٹ میں، ہائیسٹ آسٹریلیا کے خلاف ہے۔ ادھر سے ون ڈے میں جو ہے ان کی ہائیسٹ اسکور ہے انگلینڈ کے خلاف، ایوریج جو ہے وہ بھی باقی ٹیمز کے خلاف آپ دیکھیں اتنی زیادہ ہے۔ پھر T20I میں ان کا ہائیسٹ اسکور جو ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہے، میکسیمم اسکور نیوزی لینڈ کے خلاف ہے۔ تو ہینڈز ڈاؤن ون آف دا بیسٹ پلیئرس ان پاکستان، کرنٹلی تو ہیں ہی ہیں وہ بیسٹ بیٹسمین پاکستان میں، بلکہ ایون ان دا پاسٹ۔ ہوا کیا؟ دیکھیں، میں ایک ظاہر ہے ماہر نفسیات ہوں، سائیکائٹرسٹ ہوں، تو اس پہلو سے بھی میں اس کو انالائز کروں گا۔ دیکھیں، اس وقت جو میرا اپنا، میں کیونکہ میری فورٹ لوڈرڈیل میں میری بابر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، بریف سی ملاقات تھی، لیکن اس میں بھی میں نے کچھ چیزیں نوٹس کی۔ میرا جو پرسنل خیال ہے کہ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ انڈیویجول۔ ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک ان پہ ختم ہے۔ یہ ہر بندہ مانتا ہے کہ وہ پریکٹس میں 6 گھنٹے کرتے ہیں، ہزار بالیں کھیلتے ہیں، اور گرمی ہو سردی ہو پریکٹس کرتے ہیں، اور ہی آلویز وانٹس ٹو لرن اینڈ امپروو۔ لیکن آئی تھنک کہ ہوا جو میں سمجھ پا رہا ہوں نا، کہ ٹیم آپ کی بڑی اچھی چل رہی تھی، اور آپ نے اسی ٹیم نے 2021 کے ورلڈ کپ کا T20 کا سیمی فائنل کھیلا، اور اس کے بعد 2022 کا فائنل کھیلا، آپ ون ڈے میں نمبر 1 رہے، بڑی اچھی چل رہی تھی۔ آئی تھنک کہ ایشو جو آنے شروع ہوئے ٹیم میں، جب یہ جو سیروگیٹ کمپنی کا ایشو شروع ہوا، جس میں انہوں نے رضوان اور بابر نے اس کو اپوز کیا، تو جو ظاہر ہے پاورز ٹو بی تھیں وہ ان کے اگینسٹ ہو گئیں۔ انہوں نے خاص طور پہ جو ODI ورلڈ کپ تھا، اس میں ذکر اشرف صاحب نے الیجڈلی ان کے میں پھوٹ ڈلوانی شروع کر لی۔ الیجڈلی کچھ ایسے پلیئرز تھے جنہوں نے بورڈ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کیے، رضوان اور بابر کپتان اور وائس کپتان کو سائڈ پہ کر کے، تو وہاں سے پھر پھوٹ پڑنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے ورلڈ کپ میں پاکستان انفارچونیٹلی بابر کی اپنی بھی اس طرح اچھی پرفارمنس نہیں رہی جس طرح ایکسپیکٹڈ تھی، پاکستان باہر ہو گیا اور انڈیا سے بھی ظاہر ہار گیا۔ تو اس کے بعد پھر آف کورس جو ایشوز آنے شروع ہوئے، ظاہر ورلڈ کپ میں افغانستان سے بھی ہارا، کہ ظاہر انہوں نے بابر کو ایک بہت عجیب سے طریقے سے نکال دیا، حالانکہ اس کا ریکارڈ بہت سو سے بہتر تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس کے بعد سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بابر اپنی اس طرح کی فارم میں نہیں آ سکے۔ دیکھیں T20I میں اس نے نیوزی لینڈ میں بہت اچھا پرفارم کیا، باقی جگہوں پہ بھی کیا، لیکن ورلڈ کپ میں اس طرح نہیں پرفارم کر سکے۔ ODI میں بھی ظاہر ہے جو ورلڈ کپ تھا اس کے بعد تو خیر ODI ہوئے بھی نہیں، تو اس میں کیا پرفارمنس ہوگی۔ ٹیسٹ میں ان کی پرفارمنس بہت ڈکلائن کر گئی ہے۔ اچھا، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ محسن نقوی صاحب نے دوبارہ کپتان بنایا، پھر یہ ایک اور ہوا کہ آپ ورلڈ کپ میں تو بہت ہی بری حالت ہو گئی کہ آپ US سے بھی ہار گئے، آپ انڈیا سے جیتا ہوا میچ ہار گئے، اور اس کے بعد کوالیفائی نہیں کر سکے۔ آئی تھنک کہ بہت زیادہ اس پہ پریشر ہے، اور اس وقت جو اس کی فارم میں ڈکلائن کی وجہ اس کی کوئی ٹیکنیکل مسٹیک نہیں ہے، اس کا جو مینٹل پریشر ہے نا، وہ مینٹل بلاک کا شکار ہے۔ یہ بات ابھی ریسنٹلی CBA آرمی ارسلان نصیر نے بھی اپنی ویڈیو میں کہی، اور یہ سیم بات میں اس کا خود گواہ ہوں۔ میں نے خود یہ دیکھی تھی ویڈیو، جب اس میں وراٹ کوہلی میں بھی یہی کہا تھا، اور اس کے بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وراٹ کوہلی نے اپنی ویڈیوز میں کہا کہ جب میری ڈکلائن تھی تو اٹ واز جسٹ سم تھنگ مینٹل، وہ ہی واز اسٹریسڈ، ہی واز ڈپریسڈ، ہی واز اینکشیس۔ آئی پرسنلی فیل کہ میں کوئی لیبل نہیں کر رہا بابر کو، آئی پرسنلی فیل ہی از ویری اسٹریسڈ فرام ان سائڈ، اور اس میں بہت پریشر ہے، اور یہ نارمل پریشر نہیں ہے کہ جو نارمل اس لیول پہ ہوتا ہے۔ اور آئی تھنک کہ ہی کین بینیفٹ فرام سینگ اے گڈ اسپورٹس سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ،
اور دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم بات تو کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اویلیبلٹی کیا ہے. پاکستان میں کوئی ایسا اسپورٹس سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ نہیں ہے. نارمل بھی اگر آپ سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ اچھے ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں کانفیڈینشیلٹیز کو پیشنٹ رائٹس کی کہتے ہیں وہ ہے نہیں. آپ کو سیلیبریٹی کسی کے پاس جاتا ہے تو اگلے دن وہ اشتہار لگا ہوتا ہے. میں نے مطلب شفاعت صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ چیز شیئر کی تھی کہ بھئی پاکستان میں تو یہ ایشو، اور بہت سے سیلیبریٹیز ایسے میرے سے آن لائن رابطے میں رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا میں یہاں کام کرتا ہوں تو میری کانفیڈینشیلٹی پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ بابر اعظم کو تھوڑا سا اس بارے میں دیکھنا پڑے گا ان کو. آئی تھنک ہی نیڈ سم ہیلپ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ. مے بی جس طرح وراٹ آئی تھنک ٹک سم ٹائم آف، آپ ویسا کریں، لیکن ہی نیڈس ٹو ورک آن دس. تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ فزیکل فٹنس پہ بھی تھوڑا سا ان کو مزید، آئی تھنک ہی از ورکنگ ہارڈ، تھوڑا سا بہتر کرنے